اب اللہ کے رسول کے دور میں پکی مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھیں، نبی کے دور میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، بلب نہیں تھا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین کے اندر اضافہ کیا جائے اور اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہو۔ اب یہ بلڈنگ، یہ پنکھے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پنکھے کے نیچے نماز پڑھو گے تو زیادہ ثواب ہے اور بغیر پنکھے کے پڑھو گے تو کم ثواب ہے، تو اس کی سوچ غلط ہے، اس کا یہ عمل غلط ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں سے ثابت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے نبی کے دور میں پنکھے نہیں تھے، آج دیکھو پنکھے ہیں، وہاں اس ٹائم بلڈنگ نہیں تھی، آج بلڈنگیں بن گئی ہیں، تو اسی طرح ہم دین کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی سوچ۔ اللہ کے نبی نے جو دین مکمل دیا، فرمایا نبی کریم نے ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولی، اور اس کے رسول محمد رسول اللہ کا طریقہ۔ نبی کے طریقے پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی۔ اگر میں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کریں اور اس کو نیکی سمجھیں تو وہ نیکی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بت پرستی شروع ہوئی ہے، یہ کیسے شروع ہوئی؟ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ شیطان نے آ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ تمہارے بڑے، تمہارے والد جو ہیں وہ وفات پا گئے، تو تم ان کے لیے مورتی ایک بنا کر رکھ لو تاکہ تمہارے بچوں کو اس کی یاد رہ سکے، تمہارے آنے والے بچوں کو اس کی یاد باقی رہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے والدین، اپنے بڑوں کی تصویروں کو، اب آج کے دور میں ہم کیمرے سے تصویر کھینچتے ہیں، اس دور میں پتھروں سے تصویریں بنائی جاتی تھیں، مورتیاں جس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد کی مورتی کو بنا کر رکھ لیا۔ ایسے ہی جو بھی مرتا کوئی علاقے کا بڑا بزرگ، اس کی تصویر بنا کر ایک جگہ رکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اب یہ تصویریں، مورتیاں بنا کر کافی ساری جمع ہو گئی۔ اب وہ لوگ، جن لوگوں نے مورتیاں بنائی تھیں، وہ بھی مر گئے، ان کے آنے والے بچے جو ہیں، ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ جس جگہ پر مورتی ہے وہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں ہریالی ہے، وہاں اللہ کی رحمت ہے، اس لیے اس مورتی کو اٹھا کر اپنے گھروں میں رکھ لو برکت کے لیے، اور اس سے تمہارے گھر میں بھی رحمت اور برکت ہوگی۔ نبی کریم فرماتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان لوگوں نے ویسی مورتیوں کو اپنے اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے گھروں میں رکھا تھا وہ بھی مر گئے، پھر اس کے بعد والے لوگ آئے، ان کے دلوں میں وسوسہ شیطان نے ڈالا، کیا چیز؟ کہ دیکھو تم گناہ گار ہو، یہ جو لوگ جن کی تصویریں، مورتیاں گھر پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، تم اپنی حاجت، اللہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سن رہا، تم ان کے ذریعے اگر اپنے رب کو حاجت پیش کرو گے تو تمہارا رب ضرور ضرور سنے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو انہوں نے ان مورتیوں کے آگے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پیش کیا، اللہ نے وہ سن لی، انہوں نے سمجھا کہ یہ وہی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ہماری جلدی سنتا ہے، اور اس طریقے سے بت پرستی عام ہو گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے اگر پوچھا جاتا تھا تم ان کو اللہ اللہ سمجھتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں نہیں، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے۔ قرآن کی آیت ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت یوں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نہیں بولتے تھے وہ بتوں کو، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ بناتے تھے، وسیلہ اس کو سمجھتے تھے۔ وسیلہ انسان اپنے نیک اعمال کا دے سکتا ہے اپنے رب، جس طرح وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ بھائی یا دوست تھے، وہ جا رہے تھے، بارش ہو گئی جنگل میں، تو انہوں نے ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے کہ بارش جب ختم ہوگی تو پھر یہاں سے نکل کر
اپنے سفر پہ آگے بڑھیں گے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اسی اثناء میں ہوا یہ، ایک بڑا سا بھاری پتھر آ کر ان کے پہاڑ کے آگے جو دروازہ ہے اس کے اوپر آ کے گر گیا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن پھر بھی وہ ہٹ نہیں پایا۔ اب جنگل تھا، نہ موبائل نہ نیٹ کا دور۔ نبی کریم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ یہاں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ ان تینوں نے پھر آپس میں یہ بات کری کہ یار تم نے اگر جو جو کام اپنے رب کے لیے کیا تھا وہ اپنے رب کے پاس پیش کرو اور اس کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگو، اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندے نے کہا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرا معمول تھا روزانہ میں بکریاں چرانے جاتا تھا، صبح شام کو آنے کے بعد دودھ بکریوں سے نکال کر پہلے اپنے والدین کو دیتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو، پھر میں خود پیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ میرا راستہ لمبا ہو گیا، واپسی آنے میں دیر ہو گئی اور میرے والدین سو گئے۔ میں نے دودھ نکالا، میرے بچے رو رہے تھے، لیکن میرا معمول تھا کہ میں پہلے اپنے والدین کو دیا کرتا تھا، تو میں نے پوری رات پہلے والدین کو دیا۔ جب وہ اٹھایا بھی نہیں، جب وہ سو کر اٹھے تو ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، پھر اپنے بچوں کو سوتے ہوئے اٹھا کر ان کو دودھ پلایا۔ اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اور اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ جو پہاڑ کے آگے پتھر تھا وہ تھوڑا سا سرک جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہے اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور آیا کام کرنے کے لیے، مزدوری اس نے کری صبح سے شام تک، میں نے اس کو پیسے دینے لگا مزدوری کے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ پیسے مزدوری کے جو آپ دے رہے ہو یہ کم ہے، میری مزدوری زیادہ بنتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مزدوری لینی ہے تو لو ورنہ جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مزدور چلا گیا، کچھ عرصے بعد پھر آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے ڈر اللہ سے، میرا حق میری مزدوری مجھے دے دے۔ نبی کریم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، اس بندے نے کہا دوسرے نے جس نے مزدوری دینی تھی کہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھو جتنی بکریاں ہیں جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے۔ وہ جا کر دیکھتا ہے وہاں بکریاں ہی بکریاں کافی ساری ہوتی ہیں۔ وہ آ کر کہتا ہے اے بھائی تو کیا مذاق کر رہا ہے؟ مجھے تو بس ایک مزدوری ایک دن کی چاہیے تھی، جو تم نے کم دی تھی وہ دے دے۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کیا چیز؟ کہ میں نے تیری مزدوری کے جو پیسے تھے اس کو میں نے کاروبار میں لگایا، اللہ نے برکت دی، جو برکت ہے وہ یہ سب ہے اور یہ سب تو لے جا۔ اور وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے، اس کو یہ سب دے دیا، ورنہ میں اور آپ دیں گے کبھی نہیں دیں۔ اگر ہمارے پاس کسی کے پیسے ہوں، ہم نے اس سے جو فائدہ حاصل کیا ہوگا ہم وہ سائڈ میں کر کے اس کی نقد اس کے ہاتھ میں دیں گے، لیکن اس بندے نے کیا کیا، جو اس مال سے فائدہ بھی ملا وہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے اے اللہ، اللہ کو وسیلہ دیتا ہے اس عمل کا کہ اللہ یہ میں نے کام تیرے کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تو جانتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ نبی کریم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا دور ہے، نہ موبائل ہے، نہ نیٹ ہے، نہ کوئی مشین ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو اس غار سے نکال سکتی ہے جس کے آگے ایک بہت بڑا پتھر گر گیا ہے۔ فرمایا نبی کریم نے وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن اتنا نہیں سرکا کہ بندہ باہر آ سکے۔ پھر تیسرا کہتا ہے اے اللہ، میری ایک کزن تھی، مجبور تھی اور وہ میرے پاس پیسے مانگنے آئی، میں نے اس کو کہا میں دوں گا لیکن شرط یہ ہے تو مجھ سے گناہ کے لیے راضی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس کے کتنے قریب تھا کہ 2 ہاتھوں اور 2 ٹانگوں کے پاس اس کے پہنچ گیا تھا۔ دیکھا وہ رو رہی ہے، بولا کیا ہوا، کیوں ڈرتی ہے؟ میں ہوں یہاں پر، کوئی تیرے کو خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے،
جو تو کام کر رہا ہے یہ حلال طریقے سے نکاح سے کر تو بہتر ہے۔ اللہ کے بندے ایسا نہ کر۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، اس کو پیسے دے دیے اور میں نے اللہ تیری رضا کے لیے سب کیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ پہاڑ کے آگے جو پتھر تھا وہ سرک گیا اور یہ تینوں نکل گئے۔ تو اعمال کا وسیلہ انسان دے سکتا ہے نیک، لیکن دیکھیں دین وہی ہے جو اللہ کے نبی کا دین ہے، دین وہی ہے جو نبی کے دور میں عمل ہوا، دین وہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا یا آپ کے دور میں صحابہ نے عمل کیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ اس کے علاوہ اگر میں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کریں، اپنی سوچ کے مطابق دین میں اضافہ کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ربیع الاول، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول میں مبعوث فرمائے گئے، دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ہم نے ان کی جنس کے اندر سے، انہی کے اندر سے ایک نبی کو بنا کر ہم نے ان پر بھیجا، جس کا نام کیا تھا؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق ایک اسماعیل علیہ السلام۔ جتنے بھی نبی آئے سب اسحاق علیہ السلام سے آئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ایک اللہ نے بھیجا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ٹائم بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو قوم پرستی کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ بنی اسرائیل سے ہوتا تو ہم مانتے ہیں اس کو نبی، یہ بنی اسرائیلی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے اس کو۔ لوگوں نے ایسے بھی انکار کیا۔ کچھ کہنے لگے نہیں نہیں یہ غریب ہے، اگر یہ مالدار ہوتا تو ہم مانتے، ہاں یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس محل ہوتا، اس کے پاس نہریں، ایسا محل ہوتا جس کے چاروں طرف نہریں بہری ہوتی۔ فرمائش پہ فرمائشیں کرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اے میرے نبی اگر جو یہ کہتے ہیں میں وہ بھی پورا کر دوں تو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ کہنے کو یہ بھی کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، یہ تو ہماری طرح کا بندہ ہے۔ قرآن میں سورہ کہف سے بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ تو ہماری طرح ہے بالکل، یہ بازاروں میں چلتا ہے، یہ گھومتا پھرتا ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں فرشتہ بھی بھیج دیتا یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، نبی کریم ربیع الاول میں پیدا ہوئے بے شک، لیکن تاریخ کا تعین کسی کو نہیں ہے۔ اگر ربیع الاول کی جس دن نبی پیدا ہوئے خوشی منانا دین ہوتا تو اللہ کے رسول کے دور میں ضرور ہوتا۔ اگر اس وقت صحابہ کو یہ نبی کہتے کہ میرے صحابہ میری پیدائش پہ خوشیاں مناؤ، تو صحابہ کے پاس اگر جھنڈے لگانے کے کپڑے نہیں ہوتے تو کیا وہ اپنے کپڑے نہیں پھاڑ سکتے تھے نبی کے لیے؟ ان لوگوں نے صحابہ نے نبی کے لیے جانیں قربان کی ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نبی کریم کے ساتھ جنگ میں تھے، غالباً جنگ خندق تھی یا کون سی جنگ تھی، تو نبی کریم کی جو گھوڑا تھا یا اونٹنی تھی اس کے آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر آ کے نہ لگ جائے۔ دیکھیں یہ محبت کا عالم تھا۔ اور وہ صحابی کہتا ہے ایک تیر آیا اس کی آنکھ میں لگ گیا، اس کی آنکھ میں گھس گیا۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر کو آنکھ سے نکالا اور اپنا لعاب مبارک کو اس آنکھ پہ لگایا۔ وہ صحابی کہتا ہے میری آنکھ اور تیز ہو گئی، میری آنکھ کی بینائی تیز ہو گئی۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ کی حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ فرمایا نبی کریم نے میں سو رہا تھا، مختصر الفاظ میں فرشتے آئے ترازو میں ایک بندے کو 10 کو 100 کو 1000 کو آدھی دنیا کو رکھا ایک طرف، اور ایک طرف محمد رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے رکھا گیا میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ پوری دنیا کو رکھا گیا پھر بھی نبی فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہے۔ یہ بات کس بات کا ثبوت ہے؟ پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی بات کیا ہے کہ کسی کی بات کو نہیں سننا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی بات کے مقابل میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں نبی نے اگر میلاد منایا تو ہمیں بنانا چاہیے۔ نبی نے ہر پیر کو روزہ رکھا،
یہ فرمایا صحابہ نے کیوں؟ بھلا میری پیدائش ہوئی ہے، محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں پیر کو، نفلی عبادت ہے۔ نفلی روزہ کب رکھے گا انسان؟ جب فرضی روزے کی پابندی ہوگی۔ جب میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں گا تو کبھی نہ کبھی پیر کا بھی رکھ لوں گا، جب میں رمضان کا نہیں رکھ رہا تو پیر کے کیا رکھوں گا؟ اب میں فرض نماز پڑھتا نہیں ہوں جو رب نے فرض کی ہے مجھ پر، ہم پر سب پہ، اور میں جھنڈے لگاؤں، میں لائٹیں لگاؤں، میں روڈ پہ نکل جاؤں اور میں کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، میرے لیے جنت پکی ہے، تو نہیں ہو میرے بھائی دوستو۔ جنت کے لیے نا نماز پڑھنی ہے، صرف 2 کام ہیں، لمبی باتیں نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا کامیابی جنت کی کس کو ملے گی؟ اللہ رسول کی گواہی دے دو، پہلا کام۔ اس کے بعد 5 نمازیں، صرف فرض ہی پڑھ لو، سنت نفل بعد میں۔ یہ نہ ہو کہ سنت نفل کے چکر میں فرض بھی چھوڑ دو، کم سے کم فرض پڑھو۔ جب فرض پڑھنے لگ جاؤ گے تو عادت بنے گی سنت اور نفلوں کی بھی۔ 5 فرض جو اللہ نے کیے نمازیں وہ پڑھو، اور 1 رمضان کے روزے مہینے کے۔ بس جو انسان رکھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ یقیناً اس نے اللہ نے اس کو بخشنا ہے۔ توحید بے شک سب سے اعلیٰ چیز ہے، توحید کے بغیر جنت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو دین وہی ہے صرف جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی مرضی سے کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الذین، سورہ کہف کی اندر آخر رکوع میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ان کی ساری کوششیں رائگاں چلے گئیں، ختم ہو گئیں۔ ایک تو ہے نا کوشش نہیں کر رہا، تو ایک ہے نماز نہیں پڑھا، وہ تو اس کو امید ہی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی کوششیں پھر بھی ختم ہو گئیں، تباہ ہو گئیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، ان کی کوششیں رائگاں چلے گئی ہیں۔ ہم یحسبون، وہ یہ گمان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جو انہوں نے طرح عمل کیا ہے اس کو ہم ترازو میں بھی نہیں رکھیں گے، ہم ان کو تولیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا وہ عمل اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین پر نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور نبی کے طریقے بھی نہیں پڑھتے، کیا قبول ہوگی؟ میں اور آپ ظہر کی نماز، جمعے میں 2 رکعت ہے، آپ اور میں ظہر کی 4 فرض پڑھنے لگ جائیں، کیا ثواب ملے گا؟ ظہر کے 4 فرض ہیں، ہم 5 پڑھنے لگ جائیں، ثواب ملے گا؟ نہیں۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو کامیاب وہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچ گیا۔ اور یہ کامیابی کب ملے گی؟ اگر میں اور آپ اللہ اس کے رسول کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب جانیں گے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو محمد رسول اللہ محبوب نہ ہوں، من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کرے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اب میں بولوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، لیکن عمل نہیں کرتا، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں مگر اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، تو ایسا عمل کیا فائدہ؟ میں اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں گا تو مجھے اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننے کے لیے جھک جانا پڑے گا، اور اگر میں اللہ کے رسول کی بات کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہوں تو میرے بھائیو دوستو پھر سوچنا چاہیے مجھے آپ کو کہ ہمارے عمل جو کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ آخری بات کر کے موضوع ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں نمازیں پڑھنا بڑا اچھا کام ہے، لوگوں کے کام آنا بڑا اچھا کام ہے، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنا اعلیٰ افضل کام ہے، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین منہ کے بل چلائے گا۔ صحابہ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول منہ کے بل؟ بولا جب اللہ پاؤں کے بل چلانے پہ قادر ہے کیا منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ صحابہ نے بولا بے شک۔ بولا اللہ منہ کے بل چلائے گا اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کی آگ کو ان بد نصیبوں سے بھڑکائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہوگا مجاہد، وہ ہوگا نمازی، وہ ہوگا سخی، وہ ہوگا عالم دین۔
وہ کون سا جس نے عمل بھی کیا، جہاد بھی کیا، جان بھی دی، محنت بھی کی، لیکن دکھلانے کے لیے کیا حیثیت اس کے عمل کی؟ تو عمل کی حفاظت بھی کرو عمل کرنے کے بعد۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ مل جائیں برابر جو رحمت اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اللہ اکبر۔